کے لیے آج دو پیغام ہیں. پہلا پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھ کے لوگ، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں، جو ناجائز فارم 47 کے پیداوار ہیں، جو چوری کر کے مینڈیٹ کو اسمبلی میں بیٹھے، وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں، جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈیٹ، جو کئی 100 لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کو یہ واپس کریں. ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوا ہے، اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے ہیں، لاتعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں، اور ای سی پی کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از جلد 180 دن کے اندر فیصلے دیں. یہ کوئی عمران خان بھیک میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈیٹ ہے، یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے. اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا، اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی ہیں اور جن کے اوپر 9 مئی کے آپ نے کیسز بنائے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز کو جب ہوا لگے گی، جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے 9 مئی کے، کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لاہور کی اے ٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دیے ہیں، انہوں نے سننا شروع کر دیے بیل اپلیکیشنز. اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے. جج صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہیں، ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے. اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے، یہ لے آئیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی ممبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ، ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں. اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی. تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا. لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا سب کو. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان پہ، اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے، وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو 12 سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی. جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کیس اکٹھے چلا دیں. یہ وہ کیس ہے جس کے اندر انلیگلی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی، جو کہ پاکستان کے لاء کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے، یہ اجازت نہیں ہے. تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے، ان کا کیس 12 سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے اوپر، لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیسز اکٹھے سنیں. یہ دو پیغام تھے عمران خان کے، میں نے آپ کو پہنچا دیے. اچھا علیمہ خان صاحبہ، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں، اور ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، کورٹ میں پیش کریں
اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے یا کوئی جو اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اور آپ اس کو سخت سزا دے دیں، یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر۔ تو مینڈیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی، ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا مینڈیٹ ملے گا، تو کیسے یہ؟ دیکھیں ای سی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اگر ای سی پی کا جو ہیڈ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داریاں یہ اور اس کو پوری کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے، تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے۔ اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ای سی پی میں، ٹرائیبیونلز کے آگے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، سٹولن مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے، اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں۔ اس کے لیے آج 2 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھ کے لوگ، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں، جو ناجائز فارم 47 کے پیداوار ہیں، جو چوری کر کے مینڈیٹ کو اسمبلیوں میں بیٹھیں، وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈیٹ، جو کئی 100 لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کو یہ واپس کریں۔ ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوا ہے، اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے ہیں، لاتعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں، اور ای سی پی کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از جلد 180 دن کے اندر فیصلے دیں۔ یہ کوئی عمران خان بھیک میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈیٹ ہے، یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے، اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا، اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی ہیں اور جن کے اوپر 9 مئی کے آپ نے کیسز بنائے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز کو جب ہوا لگے گی، جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے 9 مئی کے، کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لاہور کی اے ٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دیے ہیں، انہوں نے سننا شروع کر دیے بیل اپلیکیشنز، اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے۔ جج صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہیں، ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے، اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے، یہ لے آئیں۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی ممبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ، ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں، اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی، تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا، لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا سب کو۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان پہ، اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے، وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے،
وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو 12 سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی. جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کیس اکٹھے چلا دیں. یہ وہ کیس ہے جس کے اندر انلیگلی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو کہ پاکستان کے لاء کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے، یہ اجازت نہیں ہے. تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے، ان کا کیس 12 سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے اوپر، لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیسز اکٹھے سنیں. یہ 2 پیغام تھے عمران خان کے، میں نے آپ کو پہنچا دیے. اچھا علیمہ خان صاحبہ، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں، اور ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ آپ CCTV فوٹیج لے آئیں، کورٹ میں پیش کریں، اور اگر کوئی بھی PTI کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے، یا کوئی جو اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے، تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اور آپ اس کو سخت سزا دے دیں. یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر. تو مینڈیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی، ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا مینڈیٹ ملے گا، تو کیسے یہ؟ دیکھیں ECP کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اگر ECP کا جو ہیڈ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داریاں یہ اور اس کو پوری کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے. تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے. اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ECP میں، ٹرائیبیونلز کے آگے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اسٹولن مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے، اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں.